بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله اللہ تبارک و تعالی وحدہ لا شریک بے پایا فضل و کرم اور احسان و انعام ہے کہ جس نے باعث تخلیق کائنات رحمت للعالمین شافع روز جزا خاتم النبیین حضور سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک وسیلہ سے ہم سب کو دولت ایمان عطا فرمائی اللہ تبارک و تعالی کما حقہ ہم اس دولت کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے بحمد اللہ تعالی آج کے مختصر خطبہ جمعۃ المبارک میں ہم ذکر کریں گے اللہ تبارک و تعالیٰ کے برگزیدہ نبی اور رسول حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو ہمارے ہاں نارویجن میں ہم یسوس جو ہے وہ کہا جاتا ہے اور چونکہ ان دنوں میں خاص طور پر ان ملکوں کے اندر ان
کنٹریز میں آپ کے دن کی یاد میں آپ کو پتہ ہے کہ چھٹیاں چل رہی ہیں، تو ہم ایک دو جمعۃ المبارک جتنا تھوڑا بہت وقت ہمارے پاس آج کل ہوتا ہے، ان میں میرا خیال ہے کہ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ ہم بہت زیادہ تفصیل کے ساتھ تو نہیں مگر قرآن مجید سے اخذ فیض کرتے ہوئے آپ کے میلاد کا واقعہ اور آپ کی پیدائش مبارک کا واقعہ اتنا حصہ جو ہے انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ ہم عرض کرنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ کریم اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ جو ہمارے پرانے ساتھی اور دوست احباب ہیں وہ جانتے ہیں، میں نے چند سال پہلے شاید 7-8 سال ہو گئے، ایک دفعہ ایک مرکز پر میں نے باقاعدہ پورے 3 دن ایک کورس کی صورت میں حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے واقعات کا تفصیل کے ساتھ ذکر کیا تھا، اور وہ لیکچرز جو ہیں وہ یوٹیوب پر بھی اسٹل موجود ہیں۔ مگر ابھی میں جو ذکر پاک آپ کا کرنا چاہتا ہوں وہ سورہ مریم کی آیات کی روشنی میں کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے حالات و واقعات کا جو تفصیل سے اس مقام پر ذکر کیا، ان میں سے کچھ اخذ فیض کرتے ہوئے چند ضروری باتیں جو ہیں وہ گوش گزار کرنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلے تو یہ بات سمجھنی چاہیے کہ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام معاذ اللہ نہ تو خدا ہیں نہ خدا کی اولاد ہیں۔ جو مسلمانوں کا عقیدہ ہے پہلے اس کو سمجھنا چاہیے کہ جناب سیدنا عیسیٰ علیہ السلام یا کوئی بھی نبی، کوئی بھی پیغمبر یا کوئی بھی عظمت و شان والی شخصیت، اللہ کریم نے ان کو درجات عطا فرمائے، فضائل عطا فرمائے، بہت بلند مرتبے عطا فرمائے، لیکن ان سارے جملہ مراتب کے باوجود، جملہ فضائل کے باوجود کوئی بھی شخصیت بشمول سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے نہ تو کوئی اللہ تبارک و تعالیٰ کی اولاد ہے اور نہ ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کا کوئی باپ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نہ خود کسی کی اولاد ہے اور نہ ہی آگے اس کی معاذ اللہ کوئی اولاد ہے۔ وہ واحد ہے، وہ احد ہے، وہ تنہا ہے۔ اور سیدنا عیسیٰ علیہ السلام آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے برگزیدہ بندے، اس کے نبی اور اس کے رسول ہیں، جس کو ہم نارویجن میں کیا کہتے ہیں؟ پروفیٹ۔ آپ پروفیٹ ہیں، نبی ہیں، پیغمبر ہیں، رسول۔ ساتھ یہ بات بھی ویسے ذہن نشین رہنی چاہیے کہ نبوت جو ہے، نبوت یہ کوئی ایسا منصب نہیں ہے کہ جس کو کوشش اور محنت سے حاصل کیا جا سکتا۔ جتنے بھی مناصب ہوتے ہیں ان کی 2 اقسام ہیں۔ ایک کہتے ہیں کہ یہ منصب جو ہے، یہ عہدہ جو ہے، یہ مقام جو ہے، یہ بندے نے پایا ہے کسب کے ساتھ۔ ایک ہے کسبی مقام، ایک ہے وہبی مقام۔ کسب کہتے ہیں محنت کو۔ کسب کسے کہتے ہیں؟ یہ بڑی عقائد کے حوالے سے بڑی خاص اور امپورٹنٹ بات۔ کسب کہتے ہیں محنت۔ کوئی بھی شخص اپنی تقوی سے، اپنی طہارت سے، اپنی اعمال صالحہ سے، اپنے درست عقائد سے، اپنی ریاضت سے، محنت سے، کوئی بھی شخص دنیا کا اپنی محنت، کاوش، جد و جہد، سٹرگل، تقوی، طہارت، علم، کسی بھی وجہ سے بندہ سارا کچھ ہو سکتا ہے۔ یوں سمجھ
کیجئے کافر اپنی محنت سے مومن ہو سکتا ہے، کافر اپنی محنت سے مومن ہو سکتا ہے۔ مومن گناہگار، خطاکار، سیاہکار، وہ اپنی ساری خطاؤں سے توبہ کرتے ہوئے اپنی محنت سے ولی ہو سکتا ہے۔ یہ رستہ کھلا ہوا ہے۔ بالکل مطلق جاہل آدمی ہے، آج سٹڈی شروع کرے، مطالعہ شروع کر دے اپنی محنت کے ساتھ، آج ایک جاہل آدمی 10 12 15 سال کے بعد عالم دین ہو سکتا ہے۔ یہ رستہ کھلا ہوا ہے۔ یعنی بندہ اپنی محنت، کاوش، کوشش سے کافر مومن ہو سکتا ہے، غیر متقی متقی ہو سکتا ہے، جاہل عالم ہو سکتا ہے، مگر کوئی بھی شخص اپنی محنت سے اللہ کا نبی نہیں ہو سکتا۔ اپنی محنت سے اللہ کا نبی ہو سکتا نہیں۔ نبوت ایک وہبی منصب ہے، یہ کسبی منصب نہیں ہے۔ غریب امیر ہو سکتا ہے اپنی کاوش کے ساتھ، اپنی کوشش کے ساتھ۔ غیر سیاستدان سیاستدان ہو سکتا ہے، غیر عالم عالم ہو سکتا ہے، چور ڈاکو متقی ولی ہو سکتا ہے۔ لیکن نبوت یاد رکھیے گا، عقیدے کے اعتبار سے یہ ایسا منصب ہے اللہ نے جس کو دیا محض اپنے فضل سے اس کو عطا فرما دیا۔ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ اللہ کا فضل ہے، وہ جس پر چاہتا ہے اس کو عطا فرما دیتا ہے۔ اور ایک مقام پر قرآن مجید میں ارشاد فرمایا جس کا مفہوم یہ فرمایا کہ اللہ خوب جانتا ہے کہ وہ اپنی رسالت کو کہاں پہ رکھے۔ اللہ کو علم ہے کہ اس نے کس کو نبی اور رسول بنانا ہے۔ سو سارے انبیاء کرام اللہ تبارک و تعالیٰ کی برگزیدہ نبی، اس کے رسول ہیں، اس کی مخلوق ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سب کا خالق و مالک ہے۔ اللہ کریم کا سب کا خالق و مالک ہے۔ ایک تو یہ بات۔ دوسری بات حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے اس مقام پر قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تبارک و تعالیٰ وحدہ لا شریک نے سورہ مریم کے اندر تفصیل کے ساتھ آپ کا تذکرہ جو ہے اس کو فرمایا۔ حضرت مریم کون ہے؟ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ، حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ ہے۔ بالعموم جو ہے وہ انگلش میں یا نارویجن میں ماریا بھی کہا جاتا ہے۔ قرآن مجید نے جو آپ کا نام استعمال فرمایا وہ مریم، وہ کیا ہے؟ مریم۔ اور جناب عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ مقدسہ کا یہ مقام ہے کہ قرآن مجید فرقان حمید کی 6,500 کم و بیش 6,600 کے قریب جو آیات ہیں، سارے قرآن مجید میں صرف ایک خاتون کا بائی نیم ذکر موجود ہے، اور وہ حضرت سیدہ مریم رضی اللہ تعالیٰ سلام اللہ علیہ۔ آپ کو پورے قرآن مجید کو پڑھیے الحمد سے لے کر والناس تک، سارے قرآن مجید میں ایک ہی خاتون کا بائی نیم ذکر آیا، اور وہ یہ خاتون ہے حضرت سیدہ مریم سلام اللہ علیہ۔ اور پھر ایک جگہ پر نہیں، 2 جگہ پر نہیں، قرآن مجید میں حضرت سیدہ مریم کا نام نامی اسمی گرامی جو ہے مختلف حوالوں سے قرآن مجید میں 34 مرتبہ 34 گانگر حضرت سیدہ مریم کا نام قرآن مجید میں رب کریم نے ارشاد فرمایا۔ یہ آپ کی بڑی فضیلت ہے۔ حضرت سیدہ مریم جو ہے، یہ آپ کو علم ہے، قرآن مجید نے بھی واضح طور پر فرمایا کہ حضرت سیدہ مریم جو ہے یہ بیت المقدس میں رہتی تھی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے نبی اور بڑی شان اور عظمت والے نبی حضرت سیدنا زکریا علیہ السلام، حضرت سیدنا زکریا علیہ السلام یہ آپ کی کفیل تھے، آپ کی کفالت کرتے تھے، اور حضرت سیدنا زکریا علیہ السلام
حضرت سیدہ مریم کے رشتہ میں خالو بھی لگتے تھے، رشتہ میں خالو بھی لگتے تھے۔ اللہ کریم کے برگزیدہ نبی کے حضرت سیدہ مریم ان کی زیر کفالت جو ہے وہ بیت المقدس میں رہی، ایک حجرے کے اندر آپ جو ہے وہ عبادت گزار تھی اور عبادت کیا کرتی تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ وحدہ لا شریک ارشاد فرماتے ہیں قرآن مجید میں، فرماتے ہیں وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمَ، فرمایا اے حبیب اس کتاب میں مریم علیہ السلام کا ذکر بھی کیجئے۔ کس کا ذکر کیجئے؟ سیدہ، بولیے کس کا ذکر کیجئے؟ سیدہ مریم۔ یہ ایک بڑی خاص بات ہے، اگر آپ اس کے اوپر توجہ فرمائیں، وقت ہمارا ختم ہونے پہ 2-3 منٹ رہ گئی۔ قرآن مجید فرقان حمید کی اسی صورت کو پڑھ لیجئے، ایک مقام پر آتے وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ابراہیم، اے میرے حبیب اس کتاب میں حضرت ابراہیم کا ذکر کیجئے۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ موسیٰ، اے میرے پیارے نبی اس کتاب میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر کیجئے۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ اسماعیل، اے میرے پیارے نبی اس کتاب میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کا ذکر کیجئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں کئی انبیاء کا ذکر فرمایا، کئی اولیاء کا ذکر فرمایا، اور اس کتاب کے اندر اولیاء اور انبیاء کا ذکر فرما کے ساری مخلوق کے لیے اس بات کو سنت الہی چھوڑا کہ مجالس میں، محافل میں انبیاء اور اولیاء کا ذکر کرنا یہ اللہ کا طریقہ ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا طریقہ ہے۔ لیکن حضرت سیدہ مریم نبی تو نہیں ہے، نبی تو نہیں ہے۔ قرآن مجید میں واضح ہے اس بات پر کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنے بھی نبی بنائے وہ صرف مرد بنائے، وہ صرف مرد بنائے۔ جملہ بلندی شان کے باوجود کسی عورت کو نبوت کا منصب نہیں عطا فرمایا گیا، رسالت کا منصب نہیں دیا گیا، اس کے باوجود ان کا ذکر جو ہے وہ قرآن مجید میں کیا گیا، حالات و واقعات کی تفصیلات بیان کی گئی۔ اس میں پہلی چیز تو یہ سامنے آئی کہ اللہ کریم وحدہ لا شریک اپنا طریقہ اور اپنی سنت قائم فرماتا ہے کہ اہل ایمان پہلے گزرے ہوئے انبیاء اور اولیاء کا ذکر کریں، یہ سنت الہی ہے، یہ سنت الہی ہے۔ دوسری چیز اس میں یہ آگئی، یہ اسلام کا ترہ امتیاز ہے۔ آپ پڑھیے سورہ البقرہ کے جو پہلے رکوع ہیں 5-6 پہلے پارے کے اندر، جو مسلسل اہل کتاب کے حوالے سے اترے۔ یہ اسلام کی انفرادیت اس وقت دنیا کے اندر، مذاہب عالم، وہ کیا کہ آپ اسلام سے پہلے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتابیں نازل فرمائیں، جو صحائف نازل فرمائیں، جو کتب نازل کی، ان کتابوں کے اندر قرآن مجید فرقان حمید واضح طور پر ارشاد فرماتا ہے کہ اللہ کریم نے ان کتابوں میں اپنے آخری نبی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی ذکر فرمایا اور حضور کے صحابہ کا ذکر بھی ان کتابوں میں فرما دیا۔ مگر آج آپ ان کتابوں کو لے کے اسٹڈی کر لیں، آپ ان کا مطالعہ کر لیں، تو آپ کو کہیں بھی جو موجودہ بائبل ہے، ایک بائبل جو ہے جس کا نام ہے بائبل کیا نام ہے جس کا، برناباس، بائبل برناباس کو چھوڑ کے جو کہ موجودہ بائبل کا حصہ انہوں نے تسلیم جو ہے وہ نہیں کیا، اس کو برناباس کی الگ کتاب ملتی ہے، برینڈی شیلڈن ملتی ہے۔ انجیل برناباس ایک صحیفہ ہے، اس کو چھوڑ کے جو کہ وہ موجودہ بائبل کا حصہ نہیں، آپ کو پوری دنیا سے بڑھ لے لیں، برناباس کا باب اس کے اندر شامل نہیں ہے۔ بہرحال انجیل برناباس کو چھوڑ کر جو بقیہ ساری انجیل ہے، اب ساری بائبل کا مطالعہ کر لیجیے، زبور کا، تورات کا۔ قرآن تو یہ فرماتا ہے کہ ہم نے پہلی کتابوں کے اندر اپنے حبیب مکرم کا ذکر کیا، حتیٰ کہ صرف حبیب مکرم کا ذکر نہیں کیا، ہم نے اس کے اوپر جو ایمان لانے والے صحابہ تھے ہم نے ان کا بھی تذکرہ فرما دیا تھا۔ لیکن اب پہلی کتابوں کے اندر اتنی فرانڈرنگ ہوئی، اتنی تبدیلی ہوئی، اتنی چینجنگ ہوئی کہ پہلی کتابوں میں کہیں آپ کو جو ہے وہ نہ تو حضور کا بائی نیم ذکر ملے گا، نہ حضور کے صحابہ کا کوئی ذکر ہے وہ دستیاب ہو سکے گا۔ یہ قرآن مجید فرقان حمید کی
کلام الہی ہونے کی وہ دلیل ہے۔ یہ قرآن وہ عظمت والی کتاب ہے کہ موجودہ مذہبی قومیں، موجودہ وہ قومیں جن کا یہ خیال ہے کہ ان کے پاس کی آسمانی وحی آئی تھی، ان کے پاس کی پہلے انبیاء آئے تھے، جو کہ دنیا میں مختلف مذاہب اس وقت آسمانی مذاہب موجود ہیں، ان کی کتابوں میں آقا دو جہاں کا تذکرہ تو بائی نیم نہیں پایا جاتا۔ ان کتابوں میں اب جو موجود ہیں ان میں حضور کی ذات، حضور کی صفات، حضور کی تعلیمات، وہ ساری چیزیں حذف ہو گئی یا تبدیل کر دی گئی۔ مگر یہ قرآن کا کلام الہی ہونے کا معجزہ ہے کہ قرآن مجید فرقان حمید میں پہلے مذاہب کے جو بانی انبیاء ہو گزرے، پہلے جو کتابیں ہو گزری، پہلے مذہب جو ہو گزرے، ان کی جتنی مقدس شخصیات تھیں، ان مقدس شخصیات کے نام کی نہ صرف صورتیں موجود ہیں، ان مقدس شخصیات دیکھیے، حضرت سیدہ مریم والدہ ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی، جناب مریم کے نام پر قرآن مجید کی پوری صورت موجود ہے۔ حضرت سیدہ زکریا علیہ السلام نبی ہے بنی اسرائیل کے، حضرت زکریا کے پورے احوال یہاں پر موجود ہیں۔ حضرت یحییٰ پیغمبر ہیں بنی اسرائیل کے، حضرت یوسف پیغمبر ہیں بنی اسرائیل کے، حضرت عیسیٰ پیغمبر ہیں بنی اسرائیل کے، حضرت موسیٰ پیغمبر ہیں بنی اسرائیل کے۔ یہ سارے بنی اسرائیل کے انبیاء ہیں۔ جناب یوسف کے نام پر قرآن مجید کی پوری صورت موجود، سیدہ مریم کے نام پر قرآن مجید کی پوری صورت موجود، حضرت سیدہ عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر، آل عمران سورت تو اٹھاؤ، عمران کون ہے؟ عمران حضرت سیدہ مریم کے والد ہیں، ان کے نام پر قرآن مجید کی پوری صورت موجود۔ اسلام کی اس سے بڑھ کر حقانیت کوئی نہیں ہو سکتی، قرآن مجید کی اس سے بڑھ کر صداقت کلام الہی کی دلیل کوئی نہیں ہو سکتی کہ قرآن مجید نے پہلے انبیاء کے ذکر کو محفوظ بھی کیا، ان کی شانوں کو بیان بھی کیا، اور مسلمانوں نے اپنے سینوں میں جناب عیسیٰ کی شانوں کو محفوظ بھی کیا، حضرت مریم کی شانوں کو محفوظ بھی کیا۔ مسلمان آج بھی بول بول کے کہتا ہے کہ ہم کہتے ہیں جیسی شان خدا نے جناب عیسیٰ کو عطا فرمائی اس کے امین بھی ہم ہیں، چونکہ بیان ہم کر رہے ہیں۔ جو حضرت موسیٰ کو عطا فرمائی اس کے امین بھی ہم ہیں، چونکہ بیان ہماری کتاب کر رہی ہے۔ علماء انبیاء بنی اسرائیل کے مقدس مقام کو جیسے قرآن بیان کرتا ہے، کائنات کی کوئی کتاب ان مقامات کو ویسے بیان نہیں کرتی۔ جس طرح قرآن واضح کرتا ہے حضرت مریم کی شان کو، جس طرح قرآن واضح کرتا ہے حضرت عیسیٰ کی شان کو، جس طرح قرآن واضح کرتا ہے پہلے گزرے ہوئے انبیاء کی شان کو، کائنات میں اس وقت کوئی کتاب ایسی موجود نہیں جو ان انبیاء کی شانوں کو اس طرز پر بیان کرنے والی ہے۔ اسلام کی حقانیت کی دلیل ہے، یہ قرآن کا کلام الہی ہونے کی دلیل ہے کہ اس میں سارے ذکر محفوظ ہیں، اس میں سارے تذکرے پائے جاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو منظور ہوا تو آنے والے دنوں میں حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ مزید بھی کیا جائے گا۔ اللہ کریم ہم سب کا خاتمہ بالایمان فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔